بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 135 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ حدید کی آیت نمبر 28 اور 29 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، یؤتکم کفلین من رحمتہ تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرمائے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ اور تمہارے لیے وہ نور پیدا کرے جس کے ذریعے تم چل سکو، وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ اس سے اگلی آیت کا ترجمہ ہے لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے، أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ کہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر انہیں کوئی اختیار نہیں ہے، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ اور یہ کہ فضل تمام تر اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ عزیز طلبہ، یہ جو آیت نمبر 28 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اس آیت کا شان نزول مفسرین نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ جو اہل کتاب مسلمان ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، وہ دیگر صحابہ کرام پر فخر کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ ہمیں تو دگنا اجر ملے گا، ہمیں تو جو ہے وہ دوہرا اجر ملے گا اور تم لوگوں کو صرف 1 اجر ملے گا۔ تو صحابہ کرام کو یہ بات ناگوار گزرتی تھی، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ مومنین کے لیے بھی دوگنا اجر ہے، چاہے وہ مسلم اہل کتاب ہوں یا پھر وہ جو ہے وہ ویسے مومنین ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، ان کے لیے دوگنا اجر ہے۔ کیونکہ اس آیت کے کریمہ کے اندر ان اہل کتاب کے دگنے اجر کے مقابلے میں مومنین کا ذکر ہے۔ سورہ قصص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کو دوہرا اجر ملے گا، دگنا اجر ملے گا، تو اس پر وہ پھر فخر کرنے لگے کہ ہمیں تو دوہرا اجر ملے گا، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے اور اس سے پہلے جو انبیاء تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان پر بھی ایمان لائے تھے، تو لہٰذا دونوں انبیاء پر ایمان لانے کا ان کو دگنا اجر ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ واضح فرما دیا کہ جس طرح اہل کتاب کو دگنا اجر ملے گا، اسی طرح جو ہے وہ مسلمانوں کو بھی دگنا اجر ملے گا۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اپنی رحمت کے 2 حصے وہ تمہیں عطا فرمائے، یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 2 اجر عطا فرمائے ہیں انبیاء پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ اور تمہیں وہ ایسا نور عطا فرمائے جس کے ذریعے سے تم چل سکو۔ اس نور سے مراد یہ ہے کہ جہاں تم جاؤ گے تو تمہارے ساتھ یہ نور بھی سفر کرے گا، تمہارے ساتھ رہے گا، ایک مطلب تو یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ پولیس رات پر وہ تمہارے لیے روشنی کا انتظام کرے گا، روشنی پیدا کرے گا جس کے ذریعے سے تم چل سکو گے، چونکہ وہاں اندھیرا ہوگا، پولیس رات جو ہے وہ بال برابر باریک ہوگا،
تو وہاں پر جو ہے وہ روشنی کی اشد ضرورت ہوگی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے نور کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کر رکھا ہے، جس کی روشنی میں تم چل سکتے ہو، جس کی روشنی میں تم پل صراط کو پار کر سکتے ہو. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق، جیسا کہ صاحب جلالین نے ذکر کیا ہے، اس آیت کا تعلق ان مومنین سے ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے تھے. ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان پر جمے رہو، جو ہے وہ کفر کو چھوڑ دو، اس پر ڈٹو نہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو تمہارے لیے بڑی خیر کا ذریعہ ہوگا یہ، اور اس کا فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ اپنی رحمت سے 2 حصے عطا فرمائے گا. حضرت عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبے میں ارشاد فرمایا، خبردار، میرے رب نے جو مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں وہ چیزیں بتا دوں جو تم نہیں جانتے، جو اللہ نے مجھے آج بتائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو اس حال میں پیدا فرمایا کہ وہ صحیح دین پر تھے، یعنی فطرت کے دین پر تھے. ان کے پاس شیاطین آ گئے اور ان کو ان کے دین سے پھر شیاطین نے ہٹا دیا، الگ کر دیا، اور جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھیں ان چیزوں کو ان پر حرام کر دیا، اور ان کو حکم دیا کہ میرے ساتھ شریک ٹھہرائیں جس کی میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف دیکھا تو ان سب کو، چاہے وہ عربی ہو یا عجمی ہو یا جو ہے وہ کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ ان کو مبغوض قرار دے دیا، سوائے چند لوگوں کے جو اہل کتاب میں سے تھے. یعنی جو چند لوگ اہل کتاب میں سے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، جو اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور ان کی شریعت پر چلتے رہے بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی تغیر کے، جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کیا. ان لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی کہ جو خاتم الانبیاء ہیں، آخری نبی ہیں، ان پر ایمان لاؤ، جن کی بعثت کی بشارت جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبانی دی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یؤتیکم کفلین من رحمتہ، اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر عطا فرمائیں گے، اپنی رحمت میں سے 2 حصے عطا فرمائیں گے. تو لہٰذا جن عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتباع کیا، ان کی تعلیمات پر چلتے رہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہوئے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تصدیق کی، اور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو انہوں نے مانا، تصدیق کی، جس کا بیان سورہ قصص کی پوری جو آیت ہے، جیسا کہ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ کہ ہم اس سے پہلے بھی مسلمان تھے. أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے، بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے اپنے رزق میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے. تو یہ ساری صفات ان اہل کتاب کی بیان ہو رہی ہیں. تو لہٰذا صحیح بخاری کی روایت میں بھی یہ ہے کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے ان کا بیان ہے، ان کو دوہرے اجر کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیصر روم جو تھا اس کو جب خط لکھا تھا تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم اسلام لے آؤ تو سلامتی سے رہو گے، یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ دوہرا اجر عطا فرمائیں گے. یعنی اسلام لانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر عطا فرمائیں گے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کے لیے دوہرا اجر ہے. ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو، وہ اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا، اور دوسرا وہ غلام جو کسی کا مملوک ہو، اس نے اللہ کا حق ادا کیا اور اپنے آقا کا بھی حق ادا کیا، اور تیسرا وہ شخص جس کے پاس باندی تھی
اس سے اس نے صحبت کی، صحبت اس سے کیا کرتا تھا، اس نے جو ہے وہ پھر اس کو باندی کو ادب سمجھایا، اس کو اچھی تعلیم دی، اچھا ادب اس کو سکھایا، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا، تو ایسے شخص کے لیے بھی 2 اجر ہیں۔ اس سے اگلی آیت جو سورہ حدید کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 29، اس میں جو ہے وہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ جو ہے وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، وہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے تمام تر فضل اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کسی چیز پر ان کو کوئی اختیار نہیں ہے اللہ کے فضل میں سے، لا يقدرون علی شیء من فضل اللہ، تو اس جو جملہ ہے اس میں اہل کتاب کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 حقیقتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک حقیقت تو یہ ہے کہ جو یہودی یا عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، ان میں سے ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جو صرف حسد کی وجہ سے ایمان سے محروم رہے، یعنی حسد ان کو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں کیوں مبعوث ہوئے ہیں، بنی اسرائیل میں سے کیوں نبی نہیں بھیجا گیا، یعنی نبی جو آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، وہ بنی اسرائیل میں سے آنے چاہیے تھے، بنو اسماعیل میں سے نہیں ہونے چاہیے تھے، تو اس وجہ سے ان کو یہ حسد تھا، اس وجہ سے وہ ایمان سے محروم رہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، نبوت بھی اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فضل جسے وہ چاہتا ہے وہ اسے عطا فرماتا ہے، یہ تمہارے اختیار کا معاملہ نہیں ہے، جس کو تم چاہو اسی کو دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ عیسائیوں میں ایک زمانے میں یہ طریقہ جو ہے وہ عام ہو گیا تھا کہ جو پادری ہوتے تھے وہ پیسے لے کر جو ہے وہ مغفرت کے سرٹیفکیٹ بانٹتے تھے، مغفرت کے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دے دیے جاتے تھے، اور وہ جب بندہ مرتا تھا اس کے ساتھ ہی وہ اس پروانے کو بھی، اس سرٹیفکیٹ کو بھی دفنا دیا جاتا تھا۔ یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ سے، پروانے سے جو ہے وہ اس مردے کی بخشش ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ تمام تر اللہ تعالیٰ کا ہی اختیار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہے، وہ کس کو اپنی مغفرت سے نوازے، اپنی رحمت سے نوازے، وہی جانتا ہے، اسی کو پتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرما دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، وہ بہت ہی بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، یا ایھا الذین آمنوا بعیسیٰ، اس ایمان سے، اس آمنو سے مراد مصنف فرماتے ہیں کہ وہ اہل ایمان مراد ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اے ایمان والو، یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، وعلی عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھی تم ایمان لے آئے ہو، یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ان سے یہ خطاب ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ۔ یؤتکم کفلین نصیبین، کفلین کا معنی مصنف نے بیان فرما دیا کہ 2 حصے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے، من رحمتہ، اپنی رحمت سے، لایمانکم بالنبیین، کیوں عطا فرمائیں گے، اس کی وجہ یہ بیان فرما دی، کیونکہ اس کے نبیوں پر ایمان لانے کی وجہ سے 2 انبیاء پر ایمان لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر بھی ایمان لائے، تو اس وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ 2 حصے عطا فرمائیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ ایسا نور عطا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، تمشون بِہِ، کہ جس کے ذریعے سے تم چل سکو گے، کہاں چل سکو گے، علی الصراط، پل صراط پر تم چل سکو گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ تمہیں بخش دے گا، بہت بخشنے والا ہے، واللہ غفور الرحیم، بہت ہی مغفرت والا اور بہت ہی رحمت والا ہے۔
آگے فرمایا لِأَلَّا يَعْلَمَ أَيْ أَعْلَمَكُمْ بِذَلِكَ، یعنی أَعْلَمَكُمْ بِذَلِكَ، لِيَعْلَمَ سے مصنف نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو اللہ ہے اس میں لام جو ہے، لا جو ہے، اللہ کے اندر جو لا ہے یہ لا زائدہ ہے، تاکید کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہیں اس کے ذریعے سے بتائے، یعنی اس نے تمہیں اس کے ذریعے سے بتا دیا اہل الکتابی، تاکہ وہ جان لیں، ان کو معلوم ہو جائے اہل کتاب کو، التورات الذین لم یؤمنوا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس اہل کتاب سے مراد مصنف فرماتے ہیں جو ہے وہ تورات کے ماننے والے ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، وہ مراد ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ اللہ ان لا تھا اصل میں، ان مخففۃ من الثقیلۃ و اسمها ضمیر الشان والمعنی انہم لا یقدرون علی شیء من فضل اللہ، یہ ان جو ہے یہ مخففہ من المثقلہ ہے اور اس کا اسم ضمیر شان ہے، اور معنی اس کا مصنف فرماتے ہیں یہ ہے کہ اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر بھی قادر نہیں ہے، خلاف ما فی زعمہم انہم احباء اللہ و اہل رضوانہ، یعنی ان کے گمان کے برخلاف کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں اور اس کے رضامندی والے ہیں، وہ اہل رضوانہ، اور اس کی رضامندی والے ہیں، جیسا کہ ان کا دعویٰ تھا، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ یہودی اللہ تعالیٰ کا محبوب سمجھتے تھے، اس کے طرف اشارہ مصنف نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، اس کے دربار میں کوئی چہیتا نہیں ہے، بلکہ وہاں تو صرف اور صرف اعمال کو دیکھتا ہے، ایمان کو وہ دیکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، خاتم الانبیاء پر ایمان نہیں لائے، اور دعویٰ کر رہے ہیں احباء اللہ کا، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کا۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور بے شک اس کا فضل اس کے ہاتھ میں ہے، يُؤْتِيهِ يُعْطِيهِ، یہ یؤتی مصنف فرماتے ہیں یؤتی کے اندر معنی میں ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، فآت المؤمنین منہم اجرہم مرتین، تو وہ مومنین کو بھی جو ہے وہ ایمان لانے والوں کو بھی انہوں نے اللہ نے جو ہے وہ دوہرا اجر عطا فرمایا، کما تقدم، جیسا کہ ما قبل میں گزر چکا، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ فضل جو ہے اللہ تعالیٰ کے، یہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، جیسا کہ مومنین کو دوہرا اجر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور وہ بڑے فضل والا ہے، زبردست فضل والا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ سورہ حدید کی آخری دو آیات تھی جن کا ہم نے آج کے سبق میں ترجمہ اور تفسیر پڑھی ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، آیت نمبر 28 کا شان نزول کیا ہے؟ نمبر 2، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا میں کون سا نور مراد ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔